السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ عزیز طالبات، شرعی ڈپلومہ کورس کے ادیان و فقہ کے 5ویں درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا یہودیت کے بارے میں، جس میں ہم نے ان کی کتابوں کے بارے میں جانا اور ان کے اللہ تعالی اور نبیوں کے بارے میں کیا عقائد ہے، اس کو ہم نے جانا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جانیں گے نصرانیت، یا جس کو ہم عیسائیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں، نصرانیت اصل میں یہ نصرانہ کی طرف نسبت ہے، اور یہ علاقہ گلیل میں مسیح علیہ السلام، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس کا نام ناصریہ اور نصوریہ بھی ہے۔ نصرانیہ اور نصرانہ نصارہ کا واحد ہے۔ رہی اصطلاح میں تو نصرانیت نصارہ کا دین ہے اور وہ انجیل سے منسوب ہے۔ بالتحدید کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب سے نصرانیت اہل انجیل کے دین کا خاص نام بن گئی۔ یہ لفظ دوسری صدی عیسوی کے آغاز میں ملتا ہے، جب بلین، جو ایشیا میں ایک حکمران، یعنی ایشیا کا ایک حکمران تھا جس کا نام بلین ہے، اس نے 106 عیسوی میں موجود بادشاہ تراجان کی طرف ایک خط لکھا، جس میں وہ عیسائیوں کو اپنی سزا دینے کے طریقے کی وضاحت کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ جن پر عیسائیت کا الزام لگ جائے تو میں درج ذیل طریقے سے ان پر تجربہ کرتا ہوں، یعنی جب وہ عیسائی ہوں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، پھر اگر وہ اقرار کر لیں تو انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہوئے یہی سوال دوبارہ سے بارہ دہراتا ہوں۔ جب وہ عیسائیت پر مصر رہیں تو میں ان پر قتل کی سزا نافذ کر دیتا ہوں۔ پھر بلین کہتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں پر ایسی کتب کا الزام لگایا جن پر ان کے مؤلف کا نام درج نہیں، تو انہوں نے انکار کیا کہ وہ نصارہ ہوں۔ اور قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ نام از خود اپنے لیے تجویز کر لیا، یعنی نصارہ یہ نام خود انہوں نے اپنے لیے تجویز کر لیا، سلیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین قالوا انا نصارى، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17۔ تو رہی مسیحیت، تو اس کا اطلاق بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس دور میں ان پر اس کا اطلاق صحیح نہیں، کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے۔ اس لیے کتاب اللہ اور سنت رسول میں انہیں مسیحیین کے نام سے موسوم کرنا نہیں بلکہ ملتا، یعنی قرآن میں کہیں بھی مسیحیین کا نام ہم کو ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نصارہ ہیں، جس طرح کہ وہ انہیں اہل کتاب اور اہل انجیل کے نام سے بھی موسوم کرتا ہے۔ قرآن میں مسیحیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اہل کتاب اور اہل انجیل اور نصارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگ کے لیے۔ ابھی دیکھتے ہیں عیسائیت اور اس میں پیش آمدہ تحریف، یعنی عیسائیت میں کیا کیا تبدیلیں، ان کے مذہب میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، جو تحریف واقع ہوئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم بنت عمران سے باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا قصہ قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ بہت آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے پیغمبر، یاد کیجئے مریم علیہ السلام کا تذکرہ جب وہ اپنے اہل سے جدا ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی، تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا، وہ اس کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کہا، یقیناً میں تجھ سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کوئی نیک ذات ہے۔ اس نے کہا، میں تو تیرے پروردگار کا
بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ بولی میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا حالانکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں زانیہ ہوں۔ اس نے کہا یہ ایسے ہی ہو کر رہے گا، تیرے پروردگار کا فرمان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت بھی، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ مریم کو اس کا حمل ٹھہر گیا، وہ اس لیے ایک دور مقام پر چلے گئی۔ پھر درد ذہ اس کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور کسی کو یاد نہ ہوتی۔ پھر اس بچے نے کھجور کے نیچے سے آواز دی غم نہ کھا، یعنی کھجور کے درخت کے نیچے سے آواز دی غم نہ کھا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کے تنے کو ہلا وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، بس تو کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر تو کوئی انسان دیکھے تو اس سے کہنا میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، یعنی بات نہ کرنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے اور اپنی قوم کے پاس آ گئی تو انہوں نے کہا مریم تو نے یہ برا کام کر لیا، ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ایک بچہ ہے؟ اور وہ بول اٹھا یقین رکھو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے نماز روزے کی تا حیات وصیت کی اور مجھے اپنے والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، مجھے سخت گیر اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن فوت ہوں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 18 تا 33۔ اسی طرح تواتر سے اس بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر سے تجاوز کرنے کے بعد مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے، وہ دعوت دے گا دیکھو میں تمہارے رب کے پاس سے یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے، اور میری آمد اس لیے بھی ہے تاکہ میں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے حلال کر دوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا تو فرمایا کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار بنتے ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پروردگار ہم اس دین پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول کی فرمانبرداری کی، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے ان لوگوں کے پاس کرنے والا ہوں جنہوں نے انکار کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں پر تا قیامت بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا اور میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
پھر رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات و حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا اور اسے کہا تو بن جا، بس وہ وجود میں آ گیا۔ یہ حقیقت تمہارے رب کی طرف سے ہے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دیجیے، آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں اور خود بھی آ جائیں، اور تم بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ، پھر ہم عاجزی سے دعا کریں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ صحیح واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیتیں سورہ آل عمران کی 49 تا 63 آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہودیوں اور رومیوں کے حکومتی کارندوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوری طرح جنگ کی اور ان کے قتل کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعداء میں سے ایک پر ان کی مشابہت ڈال دی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مسیح ہے اسے سولی پر چڑھا دیا۔ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا الآیات، یعنی ان کے کفر اور مریم پر ایک عظیم بہتان باندھنے کی بنا پر ہم نے ان سے جو سلوک کرنا تھا کیا، اور ایسے ہی ان کی یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ حقیقت میں نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی شک میں ہیں۔ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، صرف گمان کی پیروی ہے، اور انہوں نے بالیقین اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والا ہے اور دانا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور روز قیامت وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ یہ آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 156 سے 159 تک ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے پیروکاروں پر بڑا ظلم ہوا، چنانچہ وہ جلا وطن ہوئے اور عذاب میں مبتلا کیے گئے، خوب قتل کیے گئے اور سولیوں پر لٹکائے گئے، حتیٰ کہ ان مظالم کی وجہ سے جو حکام روم اور ان کے کارندے اور ایسے ہی یہودی ان پر ڈھاتے تھے، قریب تھا کہ زمین سے مسیحیت کے نشانات ہی مٹ جائیں۔ ان پر سخت مصیبت شاہ نیرون، پھر شہنشاہ تراجان، پھر شہنشاہ دیسیوس اور پھر شاہ دقلدیانوس کے دور میں آئی۔ رہا نیرون تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہی روم شہر کو جلایا، پھر اس نے قسم کی سزائیں دی، چنانچہ وہ کارندوں کو حکم کرتا تھا کہ وہ عیسائیوں کو چمڑوں میں بند کر دیں، پھر وہ انہیں کتوں کے سامنے پھینک دیتے تو وہ انہیں نوچتے۔ اس طرح وہ بعض عیسائیوں کو تارکول میں ڈبوتے ہوئے کپڑے پہنا دیتے، پھر انہیں چراغ بنا کر ان سے روشنی حاصل کرتے۔ ایسے ہی اسکندریہ کے بطرک یعنی پادری سردار نے ان بعض سزاؤں کو جن کا اس نے دیسیوس کے ہاں مشاہدہ کیا تھا بیان کیا۔ وہ کہتا ہے، سب پر خوف طاری ہو گیا اور کچھ اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، ہر عیسائی حکومت کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، خواہ وہ کتنا ہی ذہین و فطین ہو، اور ہر وہ عیسائی جس کے بارے میں اطلاع ملتی اسے جلدی سے لایا جاتا اور بتوں کی طرف قربان گاہ کی طرف بڑھایا جاتا۔ اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ بت کے لیے کوئی قربانی پیش کرے، اور جو آدمی قربانی پیش کرنے سے انکار کرتا تو اس کی سزا یہ ہوتی کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کے بعد وہ خود قربانی کا بکرا بن جاتا۔
پھر پادری سردار کہتا ہے اور بعض کمزور ایمان ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی مسیحیت کا انکار کر دیا اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی ان کی اقتدا کی اور ان میں سے بعض نے فرار کے دامن کو تھام لیا اور وہ جھیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونس دیتے تھے۔ رہا دقلدیانوس، وہ تو مصر آیا اور وہاں آزمائش و مصیبت کا بازار گرم کیا، چرچوں کو منہدم کرنے، کتابوں کو جلا ڈالنے، پادریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں جیلوں کی تاریکیوں میں ٹھونسنے کا حکم جاری کیا۔ عیسائیوں کو اپنے دین کے انکار پر مجبور کیا اور ان سے تقریباً 3 لاکھ کو قتل کر دیا۔ یہودی شاؤل اور اس کی تحریف مسیحیت۔ دیکھیے شاؤل یہ کیا ہے، عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے شوقین یہودیوں میں سے ایک ہے۔ ایک آدمی تھا جو اس بات کا شوقین تھا کہ عیسائیوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، اس سے اس کو خوشی ہوتی تھی۔ علماء عیسائیت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ عیسائیوں کے قتل پر خوش تھا۔ وہ چرچ پر حملہ کرتا، گھروں میں داخل ہوتا، مردوں اور عورتوں کو کھینچ کر جیل والوں کے سپرد کرتا۔ وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ کاہنوں کے یہودی رئیس کے سامنے پیش ہوا اور اس سے دمشق کی جماعتوں کے نام خطوط کا مطالبہ کیا کہ جب وہ راستے میں مردوں یا عورتوں کو پائے تو انہیں رسیوں میں جکڑ کر یروشلم لے جائے۔ یہ 38 عیسوی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد شاؤل خود اپنے بارے میں کہتا ہے، تم نے ابتدائی زمانے میں ہی میری سیرت کے بارے میں سن لیا تھا کہ یقیناً میں اللہ کے چرچ پر بہت ظلم کرتا تھا اور دین یہود میں اپنے ہم جنس ہمسروں سے ایک قدم آگے تھا، کیونکہ میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے بارے میں بہت غیرت رکھتا تھا۔ یعنی شاؤل ایک یہودی آدمی تھا جو عیسائیوں سے نفرت کرتا تھا اور وہ ایک سازش کے تحت مسیحیت میں داخل ہوا تھا۔ اور وہ سازش کیا تھی کہ شاؤل عیسائیت کی تحریف کی خاطر اس میں شامل ہوا تھا۔ 38 عیسوی میں عیسائیوں کو عذاب دینے میں شریک ہونے کے لیے شاؤل دمشق کے راستے میں تھا کہ اچانک اس نے خیال کیا کہ اس نے مسیح علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ وہ ان پر ایمان لے آیا اور پولس نام اختیار کر لیا۔ لوقا انجیل والا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اعمال الرسل میں کہتا ہے، لوقا یہ ایک انجیل کی ان کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے، اور جب پولس دمشق کے قریب تھا تو اچانک اس کے ارد گرد آسمانوں سے ایک نور چمکا، وہ زمین پر گر گیا اور اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، شاؤل شاؤل تو کیوں مجھے تکلیف پہنچاتا ہے؟ تو اس نے کہا، محترم آپ کون ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو تنگ کرتا ہے۔ پس اس نے کانپتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، اے رب، کون سا کام تجھے پسند ہے کہ میں وہ کروں؟ پس اس نے کہا، اٹھ کھڑا ہو اور مسیحیت کا وعظ کر۔ پھر لوقا کہتا ہے، اسی وقت وہ مجموعوں اور محفلوں میں مسیح کا وعظ کرنے لگا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہونے کی یہ سوچ اس سے قبل عیسائیوں میں مشہور نہیں تھی۔ یعنی شاؤل وہ شخص تھا جس نے عیسائیوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ کے حواریین بھی زندہ تھے۔ پر جب پولس یعنی شاؤل کا نام تھا، اس دعوت کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے نہ مانا اور اس قصے کے بارے میں شبہ کیا، یعنی جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کی اور اس کو عیسائیت کے بارے میں وعظ و نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ قصہ جب اس نے آ کر لوگوں سے بیان کیا تو لوگ اس قصے کے بارے میں شبہ کیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ نہیں بھولے تھے کہ یہودیوں میں یہ ان کا بڑا دشمن تھا۔ لیکن برنابا صاحب انجیل نے اس کا دفاع کیا اور اسے اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا، لیکن برنابا بھی اس کی دوستی پر قائم نہ رہ سکا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے مابین دوستی کے کڑے ٹوٹ گئے، بلکہ اس سے عام شاگردوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اور اسے دوستی پر اس لوقا کے سوا کوئی قائم نہ رہا جس نے اپنے آپ کو پولس کا خاص شاگرد سمجھا۔ یعنی شاؤل سے کوئی بھی مل کر رہتا نہیں تھا، ایک اس کا دوست بنا تھا، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد دوستی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آخر میں ایک شاگرد تھا جس کا نام لوقا تھا، تو وہی اس کا شاگرد تھا جو اس کی دوستی میں برقرار رہا۔ اس کے بعد پولس اسے الطبیب الحبیب یعنی پیارے طبیب کے لقب سے یاد کیا کرتا تھا۔
پولس اس مسیحیت کی دعوت دینے لگا جسے حواریین نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس نے کسی قسم کی تعلیم ان حواریین کے ذریعے سے حاصل نہ کی تھی، بلکہ وہ دعویٰ کرنے لگا کہ یسوع مسیح براہ راست اور بلا واسطہ یہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جو تعلیم وہ لاتا ہے اس کے سوا کوئی اور تعلیم قبول کرے۔ اسی بارے میں وہ اپنے ایک خط میں جو اس نے اپنے مرید تیموتھیوس کو لکھا تھا کہتا ہے، میں نے تجھے سے افسس میں ٹھہرنے کا مطالبہ کیا جبکہ میں مقدونیہ جا رہا تھا تاکہ تو ایک قوم کو وصیت کرے کہ کوئی اور تعلیم نہ دے اور نہ ہی ان کی کہانی اور بے انتہا نسب ناموں کی طرف کا کان لگائیں جو تکرار کا باعث بنتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے۔ جو انتہا درجے کی وصیت ہے تو وہ پاک دل، نیک ضمیر اور ریا سے مبرہ ایمان کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ یہ وہ امور ہیں جب کوئی قوم ان سے ہٹتی ہے تو وہ باطل کلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جبریل کی معلم و استاد بنے، حالانکہ جو وہ کہتی ہے یا ثابت کرتی ہے اسے سمجھتے نہیں، اور وہ کہتا ہے جو کوئی اور تعلیم سکھاتا ہے تو وہ ڈینگ مارتا ہے اور سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ پولس یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ اکیلا ہی معلم مسیحیت ہے۔ وہ ایسی نئی تعلیمات پھیلانے لگا جنہیں وہ ہندوؤں اور بدھ متوں کے مذہبوں، یونانیوں کے فلسفوں اور یہودیوں کی بعض تعلیمات سے اخذ کرتا تھا۔ چنانچہ وہ پہلی مرتبہ نظریہ تثلیث اور یہ نظریہ لایا کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ وہ اترا تھا تاکہ اپنی جان دے کر انسان کی غلطی کا کفارہ بنے، اور وہ اوپر چڑھ گیا تاکہ اپنے باپ کے دائیں بیٹھ کر فیصلہ کرے اور انسانوں کو جزا دے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اس بکواس سے جو یہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ بہرحال پولس کے نظریات مغرب میں بت پرستوں اور یونانیوں کے درمیان اس وقت پھیلے جب مشرق میں ان کے خلاف جنگ جاری تھی۔ اس بارے میں پولس اپنے شاگرد تیموتھیوس کے نام ایک خط میں لکھتا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایشیا میں ہیں مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے باوجود پولس مختلف خطوں میں گھومنے لگا۔ وہ چرچ بناتا، خطبے دیتا اور خطوط و رسائل بھیجتا جو عیسائیت کی بنیاد بن گئے، حتیٰ کہ وہ 66 یا 67 عیسوی میں نیرون کے فسادات میں قتل کر دیا گیا۔ عزیز طالبات، آج کے اس درس میں اتنا ہی۔ آج ہم نے جانا کہ نصرانیت کیا ہے، کس کا فرقہ ہے، کیسا مذہب ہے۔ نصرانیت یہ نصارہ کا دین ہے، وہ انجیل کی طرف منسوب ہے، اور یہ نصارہ خود نصرانیت کے ماننے والوں نے اپنے لیے استعمال کیا، یعنی اپنے لیے پسند کیا، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ اور ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ عیسائیت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے لے کر ان کے نبی بنائے جانے تک، اٹھائے جانے اور پھر وہاں سے آسمان تک اٹھائے جانے تک کا پورا واقعہ بیان کیا گیا قرآن کی روشنی میں، اور یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے بارے میں یہ لوگ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کا ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔